اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس خمسہ نیرین کی دوسری مجلس آج قائم ٹی وی سے نشر کر رہے ہیں۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فضل ممتاز صاحب، قبلہ وکیل آل محمد، شیراز ہند جونپور۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں ان کی پیشخانی کے لیے چند اشعار آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم سب مل کر عصمت آل محمد پر بلندتر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوف سے دوزخ اور نار، شوق جنت کے لیے خوف سے دوزخ اور نار، شوق جنت کے لیے اور شیر مادر کرتا ہے مجبور مدحت کے لیے، شیر مادر کرتا ہے مجبور مدحت کے لیے۔ شیر دیکھیں حضرات، جہاں جہاں بھی ناظرین میری آواز سن رہے ہیں ملاحظہ کریں گے کہ شان مولا میں اضافہ کیا کریں گے ہم بھلا، شان مولا میں اضافہ کیا کریں گے ہم بھلا، اور ذکر حیدر کر رہے ہیں اپنی عزت کے لیے، ذکر حیدر کر رہے ہیں اپنی عزت کے لیے، خوف سے دوزخ اور نار، شوق جنت کے لیے، شیر مادر کرتا ہے مجبور مدحت کے لیے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ علی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین فضل ممتاز صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جو پوری دنیا میں وکیل ہند کے نام سے، وکیل آل محمد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ شیراز ہند جونپور سے حضور کا تعلق ہے، اور ہم سب سے پہلے حضور کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی التجا پر لبیک کہی اور اس مجلس میں شرکت فرمائی۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں تمام شیعان حجر کرار جہاں جہاں بھی ہیں، خداوند عالم صدقے میں محمد و آل محمد کے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ تمام ناظرین جو قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس خمسہ نیرین کی دوسری مجلس انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والی ہے۔ کل کی مجلس آج ٹھیک 10 بجے انڈیا کے ریلے ہوگی، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے بڑے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ہم عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فضل ممتاز صاحب وکیل آل محمد شیراز ہند جونپور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ آئیے حضرات ہم سب مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں حضرت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على عزیزان گرامی، یہ ایام اربعین حسین بن علی علیہ السلام اور شہداء کربلا علیہ السلام کے ہیں، اور ان ایام میں چونکہ تاریخ 20 صفر کی گزر چکی ہے، مگر ایک ہفتے تک تقریباً الگ الگ دنیا کے حصوں میں، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ علاقوں میں مومنین سید الشہداء علیہ السلام کا چہلم مناتے ہیں۔ بعض علاقوں میں 18 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے، جیسے خود ہمارے شہر جونپور میں 19 تاریخ کو یعنی 20 صفر سے ایک روز قبل یہاں چہلم سید الشہداء علیہ السلام کا منایا جاتا ہے۔ ایسے بعض علاقوں میں 23 صفر ہے، بعض علاقوں میں 26 اور 25 صفر ہے۔ غرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایام ہیں وہ ایام اربعین شہداء کربلا ہیں۔ اربعین یعنی مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت، جسے خود امام عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ صلاۃ 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہو، اور زیارت 40 کی زیارت، دوسرے دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، اور خاک پر سجدہ کرنا، اور بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا۔ اب یہ وہ حدیث مشہور کی جس میں امام نے خود زیارت 40 کو مومن کی ایک علامت قرار دیا ہے، نشانی، پہچان، کہ جس کے ذریعے سے مومن کو پہچانا جائے گا، یعنی مومن کی پہچان کا ایک ذریعہ خود زیارت 40 ہے۔ البتہ میں اس پر گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اشکال کی جو ذہنوں میں لوگوں کے پیدا ہو سکتا ہے، اور کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس طریقے کی اور بھی احادیث ہیں کہ جو معصومین نے ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا آپ قرآن مجید کو اگر دیکھیں گے تو خود قرآن مجید جہاں بھی مومنین کا تذکرہ کرتا ہے وہاں کچھ صفتوں کو بیان کرتا ہے۔ مثلا چوتھے امام علیہ السلام کا یہ خود ایک حدیث ہے کہ جہاں امام نے مومن کی علامتیں بیان کی ہیں، اور وہ 4 ہیں۔ 8ویں امام کی خود حدیث ہے کہ جہاں امام نے مومن کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔
تو یہ ساری علامتیں الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ 11ویں امام اس حدیث میں 5 الگ علامتیں بیان کر رہے ہیں، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدیث میں مومن کی الگ 3 علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایسا ممکن کیسے ہے؟ یہ یا ایک امام جو کہہ رہا ہے وہ مومن کی علامت ہوگی، یا چھٹے امام جو بیان کر رہے ہیں وہ مومن کی علامت، الگ الگ ہوتے ہوئے بھی مومن کی نشانی کیسے ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہمارا فخر اسی بات پر ہے کہ ہمارے 14 راہبر ہیں اور 14 رہنما ہیں، لیکن سب کا قول ایک ہے، سب کا فعل ایک ہے، سب کا انداز ایک ہے۔ ان کے ہاں قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، جو پہلا کہتا ہے وہی درمیانی کہتا ہے، وہی آخری کہتا ہے۔ غرض کی وہ حدیث مشہور ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم میں کا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بات ایک امام کہے وہی بات دوسرے امام سے ہم تک پہنچے۔ مثلا میں مثالوں میں جاؤں گا تو ساری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو بہرحال اس کا حق ہے کہ اسے کم از کم ترجمہ کر کے پیش کروں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے جلدی سے عرض کر دوں کہ جو واقف ہیں اور یقیناً آپ نے سن رکھی ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب مومن کے لیے علامتیں بیان کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ لا یکون مؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، کوئی بھی انسان تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 صفتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ یعنی اگر 3 صفتیں ہیں تو اسے مومن کہلوانے کا حق ہے۔ اور وہ 3 صفتیں کس کی ہیں؟ بہت مشہور حدیث ہے، میں صرف تبرکن اور ثواباً آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جو بات مجھے کہنی ہے وہ آسان ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اما سنت من ربہ، پہلی صفت اس کے اندر اس کے رب کی ہونی چاہیے، دوسری اس کے رسول کی ہونی چاہیے، تیسری اس کے امام کی ہونی چاہیے۔ یعنی ایک صفت مومن کے اندر اللہ کی ہو، ایک صفت رسول اللہ کی ہو، ایک صفت خود اس کے امام کی ہو۔ اب اگر اس کے لفظوں کو میں بدل کے اپنے الفاظ میں اپنے بچوں اور نوجوان بھائیوں کے لیے جو سن رہے ہیں ان کے لیے عرض کروں، یہ کہہ سکتا ہوں یعنی خود مومن کو اس بلندی پہ امام نے پہنچایا کہ جہاں اس کے کردار سے صفت خدا کا ظہور ہونے لگے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک مومن کے کردار سے اللہ کی صفت ظاہر ہونے لگے۔ دنیا ابھی اسی مشکل میں پڑی ہے کہ آیا کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے کردار میں خدا کی صفتوں کی جلوہ نمائی ہو، یعنی اہل بیت کیسے مظہر صفات خدا ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کا مقام تو بہت بلند ہے، اسے جانے دیجئے۔ ایک مومن کا مقام یہ ہے کہ اسے بھی مظہر صفت خدا ہونا چاہیے، مظہر صفت رسول ہونا چاہیے، مظہر صفت امام ہونا چاہیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب تک کہ 3 صفتیں کسی مومن کے اندر نہ پائی جائیں اسے مومن نہیں کہا جائے۔ ایک صفت اللہ کی، ایک رسول اللہ کی اور ایک امام کی۔ اللہ والی کون سی صفت؟ فَأَمَّا سُنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، اللہ کی جو صفت چاہیے وہ راز چھپانا۔ خدا ہر ایک کے دل کے راز سے واقف ہے، کردار سے واقف ہے، انداز سے واقف ہے، وہ انسان کے خیالوں میں جو گناہ ہے اس سے واقف ہے، انسان کی نظریں جو خیانت کرتی ہیں خدا اس سے واقف ہے۔ مگر یہ خدا کا لطف ہے، یہ کرم ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے ستاریت، کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو عام نہیں کرتا۔ لہذا امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت خدا کی ستاریت اسے بندے کے اپنے کردار میں پیدا کرنا ہوگا، پہلی صفت۔ دوسری صفت جو رسول اللہ کی اس کے اندر ہونی چاہیے وہ اخلاق، مدارات الناس۔ تیسری صفت جو امام کی اس کے اندر ہونی چاہیے وہ صبر ہے۔ تو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ 8ویں امام کی یہ مشہور حدیث جس میں امام نے مومن کی 3 الگ نشانیاں بیان کی ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس میں اللہ کی ایک صفت ہو، رسول اللہ کی ایک صفت ہو، امام کی ایک صفت ہو۔ تو ایک علامت مومن الگ ہے جو 8ویں امام بیان کر رہے ہیں، 11ویں امام جو بیان کر رہے ہیں 5 علامتیں وہ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کی حدیث وہ الگ ہے، اس میں الگ علامتیں بیان کی۔ یہ ساری باتیں درست کیسے ہوں گی جب یہ 14 سب ایک ہیں، سب ایک نور کے ٹکڑے ہیں اور سب محمد ہیں؟
اور سب کا قول ایک، سب کا فعل ایک، سب کا انداز ایک، سب کی رفتار ایک، سب کی گفتار ایک. تو یہ ایمان اور مومن کی صفتیں بیان کرنے میں جدا جدا گفتگو کیوں ہے؟ کسے ہم صحیح مانیں گے؟ تو اس کا اگر بہت مختصر میں جواب عرض کر کے آگے بڑھوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اصل میں علامتوں کو سمجھنے سے پہلے خود انسان کو ایمان کو سمجھنا ہوگا کہ ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جب ایمان سبحان سمجھ اللہ. میں آئے گا تو ایمان کی علامتیں سمجھ میں آئیں گی. آیا ایمان کسی جامد شے کا نام ہے؟ کوئی ایک مخصوص مقدار اور معین وزن کا نام ہے کہ جس انسان نے بھی زبان پہ فقرے جاری کر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مومن ہو گیا؟ تو اب جتنے دنیا میں اس کلمے کو جاری کرنے والے ہیں سب کے ایمان کی کیفیت ایک جیسی ہے؟ کہا جی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ ایمان وہ شے ہے کہ جو ہر لمحہ ہر نفس میں کبھی اتار پہ ہے تو کبھی چڑھاؤ پہ ہے، کبھی بلندی پہ بے آتا شک ہے بے شک کبھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ بے ایمان کا شک. مرحلہ، یہ گراف ہر وقت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اور اسی بنیاد پر انسان کے درمیان ایمان کے اعتبار سے درجے الگ الگ ہیں. یعنی کوئی پہلے درجے پر ہے ایمان کے، کوئی دوسرے درجے پہ ہے ایمان کے، کوئی تیسرے درجے پہ ہے، کوئی 8ویں پہ، کوئی 9ویں اور کوئی 10ویں پہ. مثلا اگر پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ مقداد ایمان کے 8ویں درجے پہ ہیں، جناب ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ ہیں، جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پہ ہیں. تو کلمے سب نے زبان پہ وہی جاری کیے ہیں، مگر یہ درجات کا فرق ہے، کوئی 8 پہ ہے، کوئی 7 پہ ہے، کوئی 9 پہ ہے، کوئی 10 پہ ہے. اب میں اس کا جواب دے دوں کہ جب ایمان کے درجے الگ الگ ہیں تو یہ ممکن ہے کہ معصومین نے جو ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں تو کسی امام نے 8ویں درجے کے ایمان کی علامت بیان کی ہو، کسی نے 9ویں درجے کے ایمان کی نشانی بیان کی ہو، کسی نے 10ویں درجے کے ایمان کی نشانی بیان کی ہو. یہ ممکن ہے کہ امام جب کسی ایمان کی علامتیں بیان کر رہے ہیں تو چونکہ ایمان کے درجے الگ الگ ہیں لہذا امام جو حدیث بیان کر رہے ہیں یہ الگ الگ درجوں سے متعلق ہو. خوب، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں نے آپ کے سامنے جو جن فقرات کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے یہ بھی خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور زیارت جسے زیارت اربعین کہتے ہیں، اس کے ابتدائی یہ چند فقرات ہیں جس میں امام نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو زیارت کے موقع پر سلام کرنے کا سلیقہ اور ہنر سکھایا ہے. خود یہاں پر ایک بات اور کہنے کا دل چاہتا ہے اور وہ بہت ضروری بھی ہے کہ انسان کی بحیثیت مومن ایک ذمہ داری پیغمبر نے لگائی ہے اور وہ ذمہ داری ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت. حتیٰ کہ اس قدر سخت لہجے میں پیغمبر نے فرمایا من مات ولم يعرف امام ضمانه فقد مات میتۃ الجاہلیہ. اگر کوئی انسان اس حالت میں اس دنیا سے اٹھ جائے، اسے موت آ جائے کہ وہ اپنے امام سے ناآشنا ہے، امام کو نہیں پہچانتا، تو گویا جاہلیت کی موت مر گیا. گویا اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے دین کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، اس کے پاس ایمان نام کی کوئی شے نہیں، وہ جاہلیت کی موت مر گیا. جاہلیت یعنی عہد جاہلیت، زمانے جاہلیت جس میں پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس دور میں پیدا ہوا اور اسی دور میں مر گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر سنگین حدیث ہے اور کس قدر سنگین ذمہ داری لیے ہوئے کہ ایک مومن، ایک شیعہ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہو. اور یہ اتفاق سے ان خوش نصیب حدیثوں میں سے ہے جسے عالم اسلام کا تمام فرقہ قبول کرتا ہے اور سب نے قبول کیا کہ ہاں پیغمبر نے فرمایا ہے. تو ایک ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے امام سے قریب ہو جائے، امام کو پہچانے. امام کو کیسے پہچاننا ہے؟ نام جاننا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہادت فرمائی، کہاں دفن ہوئے، ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھی، ویسے زیادہ نہیں. آیا اس کو معرفت کہتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. اتنا تو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، ہر وہ انسان کی جو اسلام سے آگاہ ہے وہ اتنا پہچانتا ہے، اتنا جانتا ہے. اس کے لیے اس قدر شدید لفظوں میں پیغمبر کو حدیث ارشاد فرمانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی معرفت ایک الگ چیز ہے، یعنی قریب ہو کر کے امام کو اس کی صفتوں کے ساتھ پہچاننا.
امام کو اس کی خصوصیتوں کے ساتھ پہچاننا. اب ایک سوال، کیا اس بشر خاکی اور اس گنہگار اور عاصی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ معصوم ہستیوں کو پہچان سکے؟ کیا خاک نور کی معرفت حاصل کر سکتی ہے؟ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، کیا واہ یہ واہ واہ۔ ممکن ہے؟ توجہ کریں آپ. بسم اللہ بسم اللہ۔ پھر ذمہ داری تو ہے، کرنا تو ہے، جی کرنا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر یہ انسان بحیثیت بشر اپنی بشری نظر معصوم کے وجود پر ڈالے گا تو پھر اس کی مشکل یہ ہے کہ پھر معصوم کو اپنے جیسا کہے گا. جو اس کی نظر محدود ہے، اس کی فکر محدود ہے، یہ اگر اپنی نظر سے دیکھے گا تو اپنے جیسا کہے گا، جیسا کہ لوگوں نے کہہ دیا پیغمبر کو اپنے جیسا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظاہری نظر جب پڑتی ہے تو صرف انہی صفات کو دیکھے گی کہ جو ہم جیسے ہیں، ہم جیسے چلتے ہیں، ہم جیسے اٹھتے ہیں، ہم جیسے سوتے ہیں، ہم جیسے کھاتے ہیں، ہم جیسے بازاروں میں پھرتے ہیں. یہ سب قرآن کی لفظیں ہیں کہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو بازاروں میں آتا جاتا ہے. یعنی یہ ظاہری نظر جب وجود معصوم پر پڑے گی تو صرف ظاہری چیزیں دیکھے گی. اب اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ وہی ہے کہ جو قرآن کو پہچاننے کا راستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کو واہ بھی واہ واہ۔ سمجھنا ذمہ داری ہے. قرآن بے کو بھی شک، صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. سمجھنا یعنی معرفت، حقائق تک پہنچنا، اس کی تفسیر تک پہنچنا، غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا اور قرآن کے صحیح مفاہیم کو درک کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے. کیا انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ قرآن کو درک کر لے؟ کیا جی نہیں. اس لیے کہ اس سلسلے میں بھی پیغمبر کا بہت سخت لب و لہجہ ہے. من فسر برائے مقدہ النار، جس انسان نے بھی قرآن کو اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی فکر، اپنی عقل کے مطابق تفسیر کرنا چاہا، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بے شک۔ یعنی اجازت نہیں کہ اپنی فکر اور اپنی نظر اور اپنی خواہش سے قرآن کو سمجھے، اس کا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہے. اب کیا کرے انسان؟ اس کا ایک راستہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. خود قرآن میں یہ اعجاز ہے، قرآن میں یہ خاصیت ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہیں. جب ان آیتوں کو آپس میں سبحان جوڑا اللہ جاتا ہے سبحان تو اللہ، خود تفسیر واہ کھل کے واہ، سامنے آ سبحان جاتی اللہ۔ ہے. یعنی اب انسان کو باہر جا کر کے کہیں ادھر ادھر سے تفسیر کے لیے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان میں وہ نظر پیدا ہو جائے تو قرآن مجید خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے. ایک آیت کہیں پہ کچھ کہتی ہے، اسی کی تفسیر دوسری آیت کہیں پر کسی انداز سے کہتی ہے. جب ان ساری ایک موضوع کی آیتوں کو ایک ساتھ دیکھا جاتا ہے تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. جو حال قرآن صامت کا ہے وہی حال بیان قرآن ناطق کا ہے. یعنی جیسے ہم نے قرآن کو پہچانا ویسے ہی اہل بیت کو پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ کہ اگر اپنی نظر سے اہل بیت کو دیکھیں گے تو اپنے جیسا کہہ دیں گے. پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے زانوؤں کو طے کرے، در آل محمد پر آ کر کے بیٹھے اور خود ان کے سامنے دامن پھیلا دے کہ آپ خود فرمائیے کہ آپ کیا ہیں. صلوات پڑھیں سبحان محمد اللہ و آل سبحان محمد. اللہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، کیا لہذا کہیں۔ معرفت امام کا بہترین اور واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان خود امام سے امام کو پہچانے. امام بتائیں کہ امام کون ہوتا ہے، امام بتائیں کہ امام کی صفت کیا ہے. اس لیے کہ اگر اپنی عقل کو استعمال کر لیا تو یہ خطرہ بہرحال ہے کہ یا تو آگے بڑھ جائے گا یا پیچھے رہ جائے گا. یہ خطرہ بہرحال ہے کہ یا غلو کا شکار ہو جائے گا یا تقصیر کا شکار ہو جائے گا. اور اگر غلو کی طرف چلا گیا تو بھی ہلاکت ہے، اور اگر تقصیر کی طرف آ گیا تو بھی ہلاکت ہے. لہذا انسان کیسے امام کو پہچانے؟ امام کے ذریعے سے. آپ کہیں گے کہ پھر ایک مشکل باب کھڑا ہو گیا، کس طریقے سے انسان اتنی احادیث کو اکٹھا کرے اور اتنی کتابوں کو پڑھے اور اس قدر علم حاصل کرے تو پھر دنیا کا ہر انسان سارا کام چھوڑ دے اور صرف حوزے میں چلا جائے، نجف چلا جائے، قم چلا جائے یا کہیں لائبریری میں بیٹھ جائے، صبح سے شام تک احادیث کو کھنگالے اور ان احادیث کی روشنی میں امام کو سمجھنے کی کوشش کرے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اہل بیت نے اس کے لیے بھی بہترین طریقہ اور راستہ اپنایا ہے اور ہماری مشکل کو اس جگہ کے اوپر بھی حل کیا ہے. یا یوں کہہ دوں کہ مشکل کشا نے
ہماری اس مشکل کو بھی حل کر دیا۔ اور وہ مشکل کیسے حل ہو گئی کہ خود معصومین کے سلسلے میں معصومین نے جو زیارت نامے تعلیم کیے ہیں ہمیں کہ 40 کے دن حسین کو زیارت کرنی ہے، سلام کرنا ہے، تو ان الفاظ میں 1 صفحہ ہے، 2 صفحہ ہے، عاشور کے دن ان الفاظ میں، مثلا 6 امام کی زیارت یہ ہے، 8ویں امام کی زیارت یہ ہے، 9ویں امام کی زیارت یہ ہے، امیر المومنین کی زیارت یہ ہے، اور پھر زیارت پڑھنے پہ اس قدر تاکید۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف زبان پہ جاری کر دینا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان الفاظ پہ غور کرے کہ جو ایک امام دوسرے امام کے لیے استعمال کر رہا ہے، یعنی وہ ساری صفتیں ہیں کہ جو زیارت ناموں کی شکل میں کسی امام نے کسی امام کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ توجہ کریں، یعنی اب میں ایک لفظ اپنی ساری گفتگو کو سمیٹ کے یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ زیارتیں آپ سے نہیں پڑھائی جا رہی، یہ معرفت اہل بیت کے کورس ہیں چھوٹے چھوٹے کہ جو زیارت کی صورت میں ہم سے کرائے جا رہے ہیں۔ سبحان اگر اللہ، انسان کیا سمجھ کہنا کے ہے، ساتھ، واہ واہ فکر واہ، کے ساتھ، سبحان عقل اللہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مفاہیم کو اب یہ تو کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، کئی جلدیں نہیں پڑھ دی ہے، 1 صفحہ کی زیارت ہے، 2 صفحے کی زیارت ہے، اس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے انسان کہ 40 کے دن اگر حسین ابن علی کی زیارت پڑھنے کھڑا ہوا ہے تو جس زبان سے آشنائی رکھتا ہے، جس زبان کو سمجھتا ہے، اس زبان میں اس زیارت نامے کا ترجمہ تو پڑھ لے کہ اگر 6 امام ہمیں حسین ابن علی کی بارگاہ میں لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں تو امام حسین کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور حسین ابن علی کی کن صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ ہماری معرفت کا انتظام کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے انسان معرفت امام پیدا کر سکتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ چنانچہ سبحان جب آپ اللہ، ان بہت زیارتوں کو پڑھیے گا تو ان زیارتوں کے ذریعے سے، اور میں درمیان میں ایک انڈر بریکٹ ایک بات اور عرض کر دوں کہ معاملہ صرف معصومین کا نہیں ہے، اگر اہل بیت کے خاندان میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار کو اس قدر شفاف بنا لیا کہ اب ان کے کردار میں عصمت کی جھلک نظر آنے لگی اور دنیا کو عصمت کا دھوکہ ہونے لگا، مثلا جناب علی اکبر ہیں، مثلا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام ہیں، مثلا شہزادی زینب کبریٰ ہیں سلام اللہ علیہ۔ آپ یہ بتائیں کوئی مورخ بتائے گا کہ جناب زینب کون ہے؟ کوئی رائٹر بتائے گا کہ جناب ابو الفضل العباس کون ہے؟ یہ چند فضائل کی داستانیں اور واقعات اور قصے اور تاریخ میں رقم ان کا انداز زندگی ہمیں ابو الفضل العباس سے قریب کرے گا؟ جی نہیں۔ عباس کو اگر پہچاننا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ معصومین نے جناب عباس کے سلسلے میں جو زیارت نامہ تعلیم کیا ہے اس میں کون کون سی صفتیں بیان کی ہیں، اس میں کون کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جناب ابو الفضل العباس کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ابھی تو معاملہ معصوم کا تھا، یہاں مسئلہ غیر معصوم کا ہے۔ ایک انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ سکے کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ آپ کو جناب علی اکبر کے سلسلے میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے بہت زیادہ آپ کو معتبر ذرائع کے ذریعے سے بہت فضائل کے بعد میں بہت کچھ نظر نہیں آئے گا، ہاں کچھ داستانیں ہوں گی کچھ، اس لیے کہ جناب علی اکبر کے کردار کے اہم ترین پہلو کربلا کے بعد کھل کر کے سامنے آئے ہیں۔ کیسے آپ جناب علی اکبر سے قریب ہو سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں؟ وہ زیارت نامہ پڑھیے کہ جو معصوم نے جناب علی اکبر کے سلسلے میں تعلیم فرمائے، اس کے ایک ایک لفظ کو آپ پڑھیں، یہ تو پورا ایک اشرے کا موضوع ہے، ایک ایک لفظ کو پڑھیں اور پھر سمجھیں کہ یہ کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کلام نہیں ہے، کچھ مبالغہ ہو گیا ہو، جی نہیں۔ معصوم زبان جب کسی کے لیے کھلتی ہے تو اس کے حق کو ادا کرتی ہے، نہ اسے بڑھاتی ہے نہ اسے گھٹاتی ہے۔ چنانچہ معرفت کا بہترین طریقہ زیارت نامے ہیں۔ میں تاکید کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ وہ زیارتوں کی پابندی فرمائیں، زیارتوں کی پابندی اس حوالے سے کہ صرف عربی کے الفاظ زبان پہ جاری نہ کریں، کم سے کم اسے جب پڑھیں تو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ نظر سے گزاریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ جس امام کو آپ سلام کر رہے ہیں وہ ہے کون، اس کی خصوصیتیں کیا ہیں، اس کے صفات کیا کیا ہیں۔ مثلا
یہ زیارت کا پہلا فقرہ آتا ہے سلام علی ولی اللہ و حبیب، سلام ہو اللہ کے ولی اور اللہ کے محبوب اور حبیب پر۔ اب اگر ان دو لفظوں کو سمجھ لیا جائے کہ ولی کون ہوتا ہے اور حبیب کون ہوتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی معرفت کا ایک دریچہ ہے کہ جو کھل جائے گا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ بالکل سبحان ویسے اللہ، ہی، واہ واہ واہ، سبحان بالکل اللہ ویسے ہی جس طریقے سے عام انسان جب خدا کے تصور کو پیدا کرتا ہے تو صرف گنتی کے دو چار صفتوں میں خدا کو دیکھتا ہے، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں انسان کا اپنا باطن اور نفس شامل ہے۔ مثلا کوئی مریض ہے تو ہر وقت خدا کا جو تصور اس کے ذہن میں ہوگا وہ شفا یابی کے حوالے سے، کہ خدا وہ ہے کہ جو شفا دیتا ہے۔ مثلا کوئی فقیر ہے، نادار ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو اس کے ذہن میں ہر وقت جو خدا کا تصور ہوگا وہ یہ کہ خدا ہی اصل میں غنی ہے اور خدا ہی کسی کو کچھ عطا کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے ذہن کی مجبوری ہے، مگر اللہ کی معرفت کے لیے خود خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، جناب جبریل کے ذریعے سے پیغمبر کو اور پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک معرفت خدا کے لیے بہترین دعا تعلیم کی، جسے دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں۔ واہ واہ، جوشن سبحان اللہ جوشن سبحان اصل میں کہتے ہیں سپر کو۔ جب مجاہد میدان جنگ میں جا کر کے جنگ لڑتا ہے تو وہ سپر پہن کر کے جاتا ہے، زیرہ پہن کر کے جاتا ہے۔ اس زیرہ کے پہننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر تلوار لگ گئی تو اسے نقصان نہیں پہنچے گا، تیر آئے گا تو زیرہ سے ٹکرا کر کے گر جائے گا۔ جوشن اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں زیرہ کو، یعنی کیا خوبصورت نام دیا گیا ہے اس دعا کو اللہ کی جانب سے کہ یہ جوشن کبیر ہے، کیا کہنا کہ ہے، ایک سبحان اللہ مومن سبحان اگر اللہ، اس واہ واہ زیرہ واہ، کو زیب تن کر لے، ایک مومن اگر اس زیرہ کو اپنے جسم سے لگا لے تو شیطان جن و انس کے جتنے بھی شرک اور کفر کے تیر چلیں گے وہ سب اس کی زیرہ سے ٹکرا کر کے گر جائیں گے اور اس کی توحید محفوظ ہے۔ گویا 1000 دریچے اور کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں خدا کی جلووں کو دیکھنے کے لیے۔ جوشن کبیر میں جب ایک انسان سیر کرتا ہے اور پڑھتا ہے تو اصل میں 1000 الگ الگ دریچوں سے خدا کے جلووں کو دیکھتا ہے۔ یہی حال اصل میں زیارت معصوم کا ہے کہ جب کسی معصوم کی زیارت اپنی زبان پہ ایک مومن جاری کرتا ہے تو گویا اتنے جتنی لفظیں اس میں استعمال کی گئی ہیں اتنے دریچے معرفت کے کھلتے چلے جاتے ہیں اور امام کے وجود کی ایک نئی صفت کھل کے ہم تک سامنے آتی ہے۔ چنانچہ امام نے مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت بیان کیا، زیارت و اربعین۔ میں اس ترجمہ اور شرح کیا وقت نہیں ہے، میں صرف تعارف کی حد تک میں نے گفتگو کر لی، ابھی اس لفظ کے اوپر آ جاتے ہیں اور مجلس کو تمام کر دیا جائے۔ پہلی صفت امام نے کیا فرمائی، موضوع بحث نہیں اس وقت میری، 51 رکعت نماز۔ دوسری صفت زیارت و اربعین، 40 کے دن حسین ابن علی کی زیارت۔ کیوں عاشور نہیں؟ منع نہیں عاشور میں زیارت حسین، سال بھر مومنین جاتے ہیں اور زیارتیں کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ عرفے میں زیارت کی تاکید ہے، نیمہ شعبان میں زیارت کی تاکید ہے، رجب میں لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، ویکیشن اور چھٹیوں میں جاتے ہیں، جب جسے موقع ملتا ہے وہ زیارت کرنے آتا ہے۔ مگر یہ ساری زیارتیں ثواب تو رکھتی ہیں، مومن کی نشانی نہیں بن پائی، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ زیارت عاشور کے دن زیارت کو ایمان کی علامت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اصل قربانی کا دن عاشور ہے، اصل شہادتوں کا دن عاشور ہے، اصل مصیبتوں کا دن عاشور ہے، پیغمبر کے گھر اجڑنے کا دن عاشور ہے، حسین ابن علی کی شہادت کا دن عاشور ہے، اصل تو عاشور ہے۔ مگر ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام یہ چاہتے ہیں یا منصوبہ یہ ہے معصومین کا کہ عاشور کے دن مومنین کو کربلا نہ بلایا جائے ایمان کی علامت بتا کر کے۔ کیوں؟ تاکہ ہر ملک، ہر قریے، ہر شہر، ہر بستی، ہر علاقے میں عاشور بپا، مومنین اپنے اپنے علاقوں میں عاشور منائیں، عاشور کے پیغام کو عام کریں، اس فرہنگ اور کلچر کو آگے بڑھایا جائے۔
आशूरा बढ़ता चला जाए। हाँ, आशूर अपने इलाके में मनाओ और उसके बाद अरबईन में करबला आ जाओ। क्या करेगा ये करबला आकर? अरबईन में क्यों बुलाया जा रहा है? आप खुद अरबईन पे उठा के नजर डालें तो समझ में आएगा कि इमाम क्यों बुला रहे हैं। जिस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा, चचा भतीजे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, भतीजा चचा को नहीं देखना चाहता। एक आधा इंच जमीन अगर बंटवारे में चचा के हिस्से में ज्यादा चली जाए तो भतीजे को बर्दाश्त नहीं, भतीजे के हिस्से में आ जाए तो चचा को बर्दाश्त नहीं। एक घर में अगर 4 भाई रहते हैं, चारों की फैमिली अपने अपने हक के लिए लड़ने के लिए आमादा है। कौन है इस दुनिया में कि जो किसी दूसरे के लिए अपना वक्त खर्च करे, अपना माल खर्च करे, अपनी सलाहियतों को खर्च करे, दूसरे के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर दूसरे के नफ्स को फजीलत दे और फौकियत दे, जबकि यही इंसानी कदरें थी, यही इंसानी वैल्यूज हैं, यही असल में इंसानियत है। इसी के लिए पैगंबर आए थे, मकारिमल अखलाक, मैं अखलाकी कदरों को कमाल पर पहुंचाने के लिए भेजा गया हूं। पैगंबर की बेइज्जती इसीलिए कि पैगंबर नफ्सा नफ्सी अपने लिए जीना सिखाने नहीं आए। वो तो अरब पहले भी अपने लिए जी रहा था। अपने खेत में अगर एक किसी का जानवर आ जाए तो वो पूरे पूरे खानदान को खत्म करना जानता था, इस कदर नफ्सा नफ्सी का आलम था। पैगंबर इसी चीज को खत्म करने आए थे कि अपने लिए जीना कोई हुनर नहीं है, दूसरे के लिए जिंदगी असल में इंसानियत है। लिहाजा इंसानी वैल्यूज जो इस जमाने में खत्म हो चुकी है, इंसानी कदरें जो बिल्कुल तमाम हो चुकी हैं, इन इंसानी वैल्यूज को अगर जीता जागता कहीं देखना है तो चले आप एक सफर करते हैं हम, और रोज़े अरबईन नजफ से करबला की तरफ। आप देखें, आलम यह है कि कोई अपने लिए नहीं जीता, हर शख्स अपना माल, अपना सर सामान, जो भी उसकी सलाहियत है, वो ज़ाहिर हुसैन के रास्ते में लिए हुए खड़ा है। हाथ जोड़ रहे हैं लोग, पैर जोड़ रहे हैं लोग, भाई आप मेरे मेहमान बन जाइए, आए थोड़ी देर आराम कर लें, लीजिए मैं आपका पाँव दबा दूं, मैं आपके जूते साफ कर दूं। आप ये बताइए, इस ये कौन से लोग हैं? ये भी इंसान है, ये भी इसी दुनिया की मखलूक है। ये हो क्या रहा है? ये कैसा इनकलाब बर्पा हो गया है? ये रूह किस कदर मुनकलिब हो चुकी है। वो इंसान, वो जमाना कि जहां भाई भाई के ऊपर 10 रुपए अगर खर्च हो जाए तो बर्दाश्त नहीं है उसे। असल में अरबईन इंसानी अकदार को जिंदा करने के लिए एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन फुर्सत है। लिहाजा अगर इंसानी वैल्यूज को जमीन पर कहीं इस जमाने में देखना है तो सिवाय अरबईन के, सिवाय करबला के और कहीं नजर नहीं। लिहाजा मैं एक जुमला कहूँ, अरबईन के दिन मोमिनीन को उनके इलाकों और बस्तियों से निकाल करके करबला बुलाया गया। क्यों? ताकि यहाँ आओ और इंसानी अक़दार और वैल्यूज को सीख करके इंसान बन करके अपने इलाके और बस्ती में जाओ वापस। ये जिंदगी, ताकि मलक जब इस इंसान पे नजर डाले तो खुदा का शुक्र का सजदा करे कि मालिक तेरा शुक्र है कि तूने इस इंसान के सामने हमें झुकाया। वाकई इंसान अजीम है। आपने देखा है, सारी दुनिया ने मुशाहिदा किया है, ऐसे ऐसे अफराद की जिनके पास कुछ नहीं है, वो टिश्यू पेपर लेकर के खड़े। मसला ये नहीं कौन क्या खर्च कर रहा है, मसला ये जज्बा कुर्बानी, अपना माल दूसरे के लिए खर्च करने का जज्बा। ये जज्बा है, ये जज्बा कहाँ से मिलता है? अरबईन से, अरबईन हुसैन इब्न अली से मिलता है। हो एक बात, दूसरी जो इमाम ने फरमाया ज़ियारत व अरबईन, इसका मतलब क्या है? आया ज़ियारत घर से खड़े होके ये ज़ियारत पढ़ लेना का ये भी मुमकिन है। अगर इंसान नहीं पहुंच सकता तो कम से कम ये करे। फिर इसके बाद इससे बुलंद दर्जा है, वो क्या है कि अपना वतन छोड़ो, अपना घर छोड़ो, अपने अजीजों को छोड़ो, आओ करबला हुसैन इब्न अली की ज़ियारत के लिए। ये मतलब है छठे इमाम, 11वें इमाम का। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, इससे भी ऊपर है मसला, और वो क्या है? वो कुछ खास लोगों के लिए जिनकी रूह इस कदर पाकीज़ा हो। क्यों? इसलिए कि इमाम ने अपने इस फ़िक्रे में ये नहीं फरमाया
کہ زیارت و قبر الحسین، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ قبر حسین کی زیارت کرے، جی نہیں۔ امام کہتے ہیں زیارت و اربعین، اربعین کے دن زیارت کس کی؟ قبر کی ہو سکتا ہے، یا اس سے بلند اٹھے خود حسین کی زیارت، خود حسین سے ملاقات۔ کہتے ہیں ممکن ہے، جی ممکن ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں، ہم جیسے نالائق جب جاتے ہیں تو ہم کھانے پہ توجہ رکھتے ہیں، ہوٹل پہ توجہ رکھتے ہیں، آرام دیکھتے ہیں، آسائشیں دیکھتے ہیں، کیوں؟ اسی سب میں اپنی زیارت کو گم کر دیا ہم نے۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو گھر سے نکلتے ہیں کہتے ہیں مولا میں کھانے کے لیے نہیں آیا، میں ہوٹل میں ٹھہرنے نہیں آیا، میں کسی سے خدمت لینے نہیں آیا، میں نے آپ کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے، میں آپ سے مل کر کے جاؤں گا۔ اور یہ بھی معجزہ ہے اربعین کا کہ ہر زائر جب پلٹ کے آتا ہے کہتا عجب، جس چیز کی خواہش پیدا ہوئی چند قدم کے بعد وہی چیز سامنے آ گئی۔ یہ ہر علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں اربعین میں گئے ان سے آپ پوچھیں، ہر انسان اس بات کو قبول کرے گا کہ عجب اعجاز اور معجزہ ہے کہ دوران مشی نجف سے کربلا چلتے وقت جہاں جس چیز کی خواہش ہوئی ذرا سے ادھر ادھر دیکھا، چند قدم آگے پیچھے ہوئے وہ چیز فوراً سامنے ہو گئی۔ میں نے کہا اسی کا نام تو جنت ہے۔ جنت کی تعریف ہی قرآن نے یہ کیا ہے کہ وہاں مومنین جس چیز کی آرزو اور تمنا کریں گے وہ چیز سامنے آ جائے گی، اور اس کا مشاہدہ لوگوں نے اربعین میں کیا۔ اب میرا سوال، کیا جانے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو اپنے امام سے ملاقات کر کے بیٹھے؟ مولا ایک خواہش یہ بھی میرے دل میں ہے کہ ہم آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ ایسے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے واقعاً حرم میں قدم رکھا ہے تو اللہ نے ان کی نظروں سے پردے ہٹا لیے، ان کے کانوں پر سے پردے ہٹا لیے ہیں۔ ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، نام ہے آغا نجفی کوچانی، انہوں نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے ان کے سیاحت غرب اور سیاحت شرق، اس میں انہوں نے اپنے سفر ناموں کو ذکر کیا ہے۔ مقدس عالم دین عارف وہ کہتے ہیں کہ میں عراق چلا ہوں، یہ مصائب ہے، زیارت حسین کے لیے اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ایک منزل پہ جب بالکل کربلا کی حدود میں داخل ہو گیا تو میرے ساتھ جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ پانی کا ختم ہونا یعنی اس زمانے میں سفر میں انسان کی ہلاکت طے۔ میں نے بہت تلاش کیا ادھر ادھر مگر پانی نہ مل سکا، یقین ہو گیا کہ اب یہیں آخری منزل ہے، مگر اس قدر کربلا سے قریب آ چکے تھے کہ مجھے دور سے حسین ابن علی کے حرم کی چھلک مل رہی تھی۔ اتنا یقین تھا کہ ہم بہت قریب آ چکے ہیں، کربلا کی حدوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک میں گر پڑا، گھٹنے کے بل بیٹھا سوچتا رہا، اور اچانک مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ مولا حسین یہی سرزمین کربلا تو ہے، میں تو صرف چل کے آیا ہوں، میں تو صرف زیارت کرنے آیا ہوں، میں نے لاشیں تو نہیں اٹھائی ہیں، میں نے اپنے کسی عزیز کو قربان تو نہیں کیا ہے، میں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قبر تو نہیں بنائی، اور میں 3 روز کا بھوکا اور پیاسا بھی نہیں ہوں، لیکن پیاس کا غلبہ اتنا ہے کہ میں تھک کے بیٹھ گیا۔ حسین کی پیاس کو یاد کرنا شروع کیا، اور شاید یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ نے ان کی نظروں سے پردوں کو ہٹا لیا، کانوں سے پردوں کو ہٹا لیا۔ کیوں خود زیارتوں میں ہم جب جاتے ہیں تو اس فقرے کو پڑھتے ہیں، حرم کے باہر کھڑے ہو کر کے پروردگار میں تیرے پیغمبر کے گھروں میں سے ایک گھر کے باہر کھڑا ہوں اور تیرا یہ حکم ہے کہ گھر میں نہ داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ مالک میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، تیرے پاس سے رزق پا رہے ہیں، یہ اذن دخول ہے، جب بھی کسی حرم میں آپ جائیں گے تو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہماری تربیت کی جا رہی کہ اس خیال سے جاؤ کہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ زندہ ہے۔ پھر ایک لفظ زبان پہ جاری کرتا ہے، یرون مقامی، یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے مقام کو اس وقت میری حالت کو دیکھ رہے ہیں، وہ یسمعون کلامی، اور ہماری بات کو سن رہے ہیں، وہ یردون سلامی، ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں،
مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے کانوں پہ پردے پڑے اس لیے ہم سن نہیں رہے ہیں۔ یہ ہر زائر جب جاتا ہے زیارت کرنے کسی حرم میں تو یہ کہہ کر کے جاتا ہے۔ یہ آغا کوچانی کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب میں پیاس حسین کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک میری نظروں سے پردے ہٹا لیے گئے، مکاشفے کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی نہ سو رہے ہیں نہ جاگ رہے ہیں، درمیان کی حالت ہے۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کربلا کا میدان ہے، جا بجا لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، خیمے جل رہے ہیں، اور انہی جلتے ہوئے خیموں کے درمیان ایک 4 برس کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ بچی اس آگ کو بجھانے کے لیے کبھی داہنی طرف دوڑتی ہے کبھی بائیں طرف دوڑتی ہے، اس کے دوڑنے سے آگ اور بھڑکتی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ آغا کوچانی کہتے ہیں کہ میں نے اسی عالم میں یہ کوشش شروع کیا کہ کس طریقے سے میں اس بچی کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ میں لاکھ کوشش کرتا تھا مگر وہ آگ بجھ نہیں رہی تھی۔ کہتے اچانک میری نظروں سے وہ سارا منظر غائب ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ مکاشفے کی حالت تھی اور خدا نے مجھے وہ منظر دکھایا ہے۔ کہتے ہیں اس منظر کو دیکھ کے میرے روح میں، میرے بدن میں ایک تقویت پیدا ہو گئی، ایک قوت پیدا ہو گئی۔ میں اٹھا اور اسی عالم میں کربلا کی طرف بڑھتا چلا گیا، حرم حسین ابن علی میں داخل ہو گیا، بیٹھ گیا ایک گوشے میں، اور چونکہ تھکا تھا مختصر نماز پڑھی، زیارت پڑھا، اور وہیں ٹیک لگا کر کے اس زمانے کا حرم، کہتے ہیں ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور نظریں اپنی حسین ابن علی کی قبر اور زری پہ مرکوز کر دیا۔ لوگ زیارتوں میں مشغول تھے، لوگ دعائیں پڑھ رہے تھے، لوگ حاجتیں مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں اچانک کچھ وقت ہوا، جو گھڑی حسین ابن علی کے حرم میں لگی تھی اس میں کوئی وقت ہوا اور اس نے گھنٹے بجانا شروع کیا، جیسے گھڑیوں میں ہوتا ہے عام طور سے ہر گھنٹے پہ وہ گھنٹے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اب جو میں نے مڑ کر کے گھڑی کی طرف دیکھا تو یہ وہ وقت تھا کہ پھر مکاشفے کی کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی، اور میں نے یہ سنا کہ اب گھڑی سے گھنٹے کی آواز نہیں بلکہ ایک صدا آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ میں گھبرا گیا، مولا حسین اس کا مطلب آج بھی آپ کی صدائے استغاثہ فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ سننے والے کان چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے۔ اب بار بار اس گھڑی سے یہی صدائے حل من آ رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک جانب سے لبیک لبیک کی آواز آنے لگی۔ اب جو میں نے ادھر مڑ کے دیکھا تو عجب منظر تھا، میں نے دیکھا کہ یہ لبیک کی آواز روضہ ابوالفضل عباس سے آ رہی ہے۔ کہتے میں تڑپ گیا، آقا عباس آج بھی حسین ابن علی کی صدائے حلمن پہ اگر کوئی آواز جواب کی صورت میں بلند ہو رہی ہے تو وہ آپ کی آواز ہے۔ ختم کر دوں گفتگو ابھی دو، لبیک یا مولائی لبیک یا آقا، یہ کون کہہ رہی ہے؟ ابوالفضل عباس ہے۔ ہاں بھی تو یہ وہ بھائی ہے حسین ابن علی کا، اس نے ساری زندگی امام کو مولا و آقا کہا ہے، یہاں تک کہ وقت آخر جب فاطمہ کا لال اپنے اس بھائی کے سرہانے آیا ہے اور امام نے جناب عباس کے سر کو اپنے زانوؤں پہ رکھا ہے، آنکھیں کہتے کھولو بھیا عباس۔ جناب عباس کہتے آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، چاہتا تو ہوں کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کو پہلے دیکھا تھا، اب جب اس دنیا سے جا رہا ہوں آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں، مگر آقا میں مجبور ہوں، میری آنکھ میں خون ہے۔ امام نے اپنی رضا کو ہاتھوں میں لیا، جناب عباس کی آنکھوں سے لہو کو صاف کیا، عباس نے آنکھیں کھولی، امام کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ ہاں عزیزو یہ جناب عباس ہیں کہ ایک مرتبہ ہچکی آتی ہے، حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا عباس تمہاری خواہش تو پوری ہو گئی، اب میری بھی ایک خواہش ہے، اسے بھی پورا کر دو۔ عباس کہتے آقا جلدی بیان کیجئے۔ اے بھیا جب سے تو پیدا ہوا ہے، جب سے اس دنیا میں آیا ہے، تو نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے، ہمیشہ مولا کہا ہے۔ اے بھائی
یہ بتا کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ اے عباس مجھے تُونے آج تک بھائی نہیں کہا، میری آخری تمنا تجھ سے یہ ہے، اے عباس اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے دہن سے اپنی زبان سے مجھے ایک بار بھائی کہہ کے بلا لو۔ عباس نے بھائی کہا، ایک مرتبہ ہچکی لی اور روح بدن سے پرواز کر گئی۔ حسین نے لاش کو زمین کربلا پہ رکھا، اس کے بعد اٹھتے ہوئے فقرہ کہتے ہیں، اے میرے بھائی خدا تجھے جزائے خیر دے، جیسے تو دنیا میں زندگی میں میرا مونس و مددگار تھا ویسے ہی تو موت کے بعد بھی میرا مونس و مددگار ہے۔ اس فقرے کا مطلب کیا ہے؟ اس فقرے کے مطلب وہ وصیت ہے عباس کی جو جناب عباس نے فرمائی، آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے بہت شرم آتی ہے۔ یہ کہنے کے لیے تھا جملہ کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، یہ عباس کا اخلاق تھا، ورنہ حسین اصل مقصد سمجھ گئے، اسی لیے کہہ رہے ہیں خدا تجھے بہترین جزا دے، تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا مددگار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس جانتے ہیں کہ میں جوان ہوں، میرا آقا 3 روز کا بھوکا پیاسا میرے جنازے اور لاشے کو کیسے خیمے میں لے جائے گا۔ لہذا حسین نے علم کو اٹھایا، عباس سے خدا حافظی کیا، علم لے کر کے خیموں کی طرف چلے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے علم کو آتا ہوا دیکھا، عجب نہیں امید جگی ہو کہ اب پانی آ جائے گا، مگر جب حسین قریب آئے بچوں نے نظر ڈالی، علم تو آیا ہے مگر آقا حسین لائے ہیں، چچا نہیں آئے۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیزیں چھوٹ گئے۔ اے چچا اگر یہ خبر ہوتی کہ پیاس کی وجہ سے آپ سے جدائی ہو جائے گی تو کبھی اپنی زبانوں پہ علتش کے فقرات نہ لاتے۔ ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و ابیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا کنز الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، یا ابوالحسن علی ابن موسی رضا، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرة شفاعتکم، سلام اللہ وسلامہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، اجر اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی۔ ناظرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے عالی جناب قبلہ الکعبہ مولانا فضل ممتاز صاحب وکیل آل محمد بارگاہ خداوند عالم میں فضائل و مسائل پیش کر رہے تھے۔ ناظرین انشاءاللہ العزیز اس خمسے کی یہ دوسری مجلس تھی، انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے۔ جو مجلس خمسہ نیرین میں تیسری مجلس کل کی ہوگی، اس مجلس کو عالی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا حیدر مہدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، لہذا تمام ناظرین کی خدمت میں پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں۔ یہ تیسری مجلس قائم ٹی وی کینیڈا سے پھر نشر ہوگی، تب تک کے لیے ہم آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ فقط والسلام، نواب صابر، خدا حافظ۔ علیکم السلام۔